اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اب ہم ان 5 آیات کی تفسیر پڑھیں گے۔ الف لام میم، سورتوں کے اول جو حروف مقطع آتے ہیں ان کی نسبت قول راجح یہی ہے کہ وہ اسرار الہی اور متشابہات سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ اور رسول جانے، ہم اس کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہ شک اس میں ہوتا ہے جس پر دلیل نہ ہو۔ قرآن پاک ایسی واضح اور قوی دلیلیں رکھتا ہے جو عقل منصف کو اس کے کتاب الہی اور حق ہونے کے یقین پر مجبور کرتی ہیں۔ تو یہ کتاب کسی طرح قابل شک نہیں، جس طرح اندھے کے انکار سے آفتاب کا وجود مشتبہ نہیں ہوتا، ایسے ہی سیاہ دل کے شک و انکار سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہوتی۔ ھدی للمتقین، اگرچہ قرآن کریم کی ہدایت ہر ناظر کے لیے عام ہے، مومن ہو یا کافر۔ تقویٰ کے کئی معنی آتے ہیں: نفس کو خوف کی چیز سے بچانا اور عرف شرع میں ممنوعات چھوڑ کر نفس کو گناہ سے بچانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، متقی وہ ہے جو شرک و کبائر و فواحش سے بچے۔ بعض کا قول ہے تقویٰ حرام چیزوں کا ترک اور فرائض کا ادا کرنا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے مفلحون تک آیتیں مومنین بااخلاص کے حق میں ہیں جو ظاہراً باطناً ایماندار ہیں۔ دوستو، علم غیب کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے۔ علم غیب یعنی ذاتی جس پر کوئی دلیل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ غیب کی دوسری قسم وہ ہے جس پر دلیل ہو، جیسے صالح عالم اور اس کی صفات اور نبوت اور ان کے متعلقات، احکام و شرائع، روز آخر اور اس کے احوال، بعث، نشر، حساب، جزا وغیرہ کا علم جس پر دلیلیں قائم ہیں اور جو تعلیم الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر میں جائیں تو پہلی صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے جو بے دیکھے ایمان لائیں۔ دوسری صورت میں معنی یہ ہوں گے جو مومنین کے پس غیبت ایمان لائیں، یعنی ان کا ایمان منافقوں کی طرح مومنین کے دکھانے کے لیے نہ ہو، بلکہ وہ مخلص ہوں، غیب حاضر ہر حال میں مومن رہیں۔ غیب کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لائیں۔ ایمان جن چیزوں کی نسبت ہدایت و یقین سے معلوم ہے کہ یہ دین محمدی سے ہیں، ان سب کو ماننے اور دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ایمان صحیح ہے۔ یقیمون الصلاۃ، نماز کے قائم رکھنے سے یہ مراد ہے ٹھیک وقتوں پر پابندی کے ساتھ اس کے ارکان پورے ادا کرتے اور فرائض، سنن، مستحبات کی حفاظت کرتے ہیں، کسی میں خلل نہیں آنے دیتے، مفسدات، مکروہات سے اس کو بچاتے ہیں اور اس کے حقوق اچھی طرح ادا کرتے ہیں۔ نماز کے حقوق 2 طرح کے ہیں، ایک ظاہری، وہ تو یہی ہیں جو ذکر ہوئے، دوسرے باطنی، وہ خشوع اور حضور یعنی دل کو فارغ کر کے ہمہ تن بارگاہ حق میں متوجہ ہو جانا۔ رزقناہم، اللہ کریم نے رزق کو اپنی طرف نسبت فرما کر ظاہر فرمایا کہ مال تمہارا پیدا کیا ہوا نہیں، ہمارا عطا فرمایا ہوا ہے۔ اس کو اگر ہمارے حکم سے ہماری راہ میں خرچ نہ کرو تو تم نہایت ہی بخیل ہو، اور یہ بخل نہایت کبیح ہے۔ اہل کتاب سے وہ مومنین مراد ہیں جو
اپنی کتاب اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وحیوں پر بھی ایمان لائے، اور قرآن پاک پر بھی، اور ما انزل علیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے۔ دوستو، جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح کتب سابقہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائے۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ہیں، ان پر عمل درست نہیں، مگر ایمان ضروری ہے۔ مثلا پچھلی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر عمل یعنی نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں، منسوخ ہو چکا ہے۔ یوم آخرت پر ایمان اور جو کچھ اس میں ہے، جزا، حساب وغیرہ، سب پر ایسا یقین اطمینان رکھتے ہیں کہ ذرا شک و شبہ نہیں۔ اس میں اہل کتاب وغیرہ کفار پر اعتراض ہے، جن کے اعتقاد آخرت کے متعلق فاسد ہیں، اور جو لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں وہی ہدایت پر ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دوستو، آپ بھی اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کو میرا چینل قرآن ود ایڈی پیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔